خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب، پہلی سے دوسری، 9ویں سے 11ویں اور پھر 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ ملک مصر سے باہر نکلنے کے تیسرے مہینے کے پہلے دن بنی اسرائیل بیابان سینا میں آئے۔ وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر بیابان سینا میں آئے اور بیابان میں اتر پڑے۔ وہاں اسرائیل نے پہاڑ کے سامنے خیمے لگائے۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، میں تیرے پاس بادل کی تاریکی میں آؤں گا تاکہ لوگ مجھے تیرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنیں اور ہمیشہ کے لیے تیرا اعتبار کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی بات کی خداوند کو خبر دی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل انہیں پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ تیسرے دن سب لوگوں کے سامنے خداوند کوہ سینا پر اترے گا۔ اور یوں ہوا کہ تیسرے دن صبح کے وقت گرجیں ہوئیں اور بجلیاں چمکیں اور سیاہ بادل پہاڑ پر آیا، اور ساتھ ہی کرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی، تو سب لوگ خیمہ گاہ میں کانپ اٹھے۔ اور موسیٰ انہیں خدا کی ملاقات کے لیے خیمہ گاہ سے باہر لایا، تو وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور سارے کوہ سینا سے دھواں نکلتا تھا، کیونکہ خداوند اس پر آگ میں اترا اور تنور کے دھوئیں کی مانند اس میں سے دھواں اٹھتا تھا، اور سارا پہاڑ بشدت کانپتا تھا، اور کرنائی کی آواز نہایت شدید ہوتی جاتی تھی۔ اور موسیٰ بولتا تھا اور خداوند جواب دیتا تھا۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اتر آیا، اور خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا، تو وہ اوپر چڑھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک محمود اور جلیل ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دانیال نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، 52ویں آیت سے لے کر 56ویں آیت تک۔ اے خداوند، ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس، مبارک اور ابدالآباد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنے جلال مقدس کی ہیکل میں مبارک اور ابد تک محمود اور اجل ہے۔ تو اپنی سلطنت کے تخت پر مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ اور جو کروبیوں پر تخت نشین ہو کر گہراؤں پر نظر کرتا ہے، تو مبارک اور ابد تک محمود اور موصوف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک محمود اور جلیل ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 13واں باب، 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں
क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उन्हीं में इशाया की नबूवत पूरी होती है कि तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज़ ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शहीम हो गया और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रुजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान, इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।